ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا او كما قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے شام کے وقت اپنا تخت جو ہے وہ پانی پر لگاتا ہے اور پورے دن کی اپنے جو اس نے بندے بھیجے ہوتے ہیں ان کی پراگرس، ان کی کارکردگی پوچھتا ہے کہ بھائی بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ تو ہر ایک ان میں سے اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے، میں نے قتل کروا دیا، میں نے فلاں کام کروا دیا، میں نے فلاں کروا دیا۔ تو ان میں سے ایک اٹھ کر کہتا ہے کہ آج میں ایک گھر میں داخل ہو گیا اور میں نے وہاں پر میاں بیوی کو اتنا لڑایا کہ یہاں تک میں نے ان کے اندر طلاق کروا دی، ان کو علادہ کروا دیا، جدا کروا دیا۔ حضور مکرم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اور اس سے گلے میں کہتا ہے تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے، یعنی تو نے اگر کسی کا گھر اجاڑا ہے، کسی کے گھر کے اندر لڑائی ڈال کر ان کو علادہ کیا ہے، تو سب سے زیادہ عزت و احترام کے پروٹوکول کے قابل تو ہے، تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ یعنی کسی کے گھر کو توڑنے پر شیطان کتنا خوش ہوتا ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ من الجنت والناس، انسانوں میں سے بعض شیطان ہوتے ہیں جن کا کام ہی لوگوں کے گھروں کو توڑنا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے شیطانی صفت لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایسی ناچاکیاں، ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو بہت ساری جو ہے انسان پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا کہ بھائی عورت جو ہے سب سے اوپر والی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی ہوئی ہے، تم اسے آہستہ آہستہ سیدھا کرو، اگر ایک دم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اس کو توڑ ڈالو گے۔ اسی لیے میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر تم ان کے اندر جدائی سے ڈرتے ہو کہ وہ علادہ ہو جائیں گے، کوئی ان کے اندر مسئلہ آ گیا ہے، تو ایک لڑکی کی طرف سے بندہ بیٹھے، ایک لڑکے کی طرف سے بندہ بیٹھے، ان کے اندر صلح کروانے کی کوشش کریں، صلح کروانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ ان کے اندر دوبارہ محبت پیار پیدا کر دے اور ان کا گھر نہ ٹوٹے۔ دیکھیں جب ایک انسان کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، اگر تو اس کے بچے ہیں، اس کے لیے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ تھوڑا اولڈ ایج ہے تو پھر اس کے لیے آگے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ایسے ماحول کو کریٹ نہ ہونے دیں کہ جہاں پر جو ہے انسان کے گھر میں یہ معاملہ ہی ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بڑی زبان دراز قسم کی ہوتی ہیں اور ان کے شوہر بڑے مظلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے، ایک مظلوم شوہر کی جو ہے نا وہ مثال دیتے تھے کہ وہ ایک دن تنگ آ کر بیچارہ کہنے لگا اللہ کر کے یا میں مر جاؤں، اور یا کہا تو اس کی عورت نے وہ کھانا پکانے والا چمچہ اس نے کہا اس نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں، ہمارے گھر میں مرنے والا اور ہے کون۔ اتنے مظلوم ہوتے ہیں بیچارے، اور وہ یعنی کہ اپنے خامدوں کو وہ عورتیں بالکل عزت نہیں دیتی، احترام نہیں کرتی، یعنی ان کی خوبیوں کو بھی جو ہے وہ خامیاں ہی سمجھتی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ کسی نے مثال ہی دی ہے کہ ایک عورت جو اس کا خامن تھا بڑی ہی جو اس کے لیے اچھے جو ہے وہ پروگرامات کرتا، کبھی اس کے لیے کیا لا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کسی طریقے سے وہ خوش ہو، لیکن وہ ہر وقت تو نکمہ ہے، تو یہ ہے، تو فلاں ہے، وہ دیکھ محلے میں علاقے میں فلاں کدھر چلا گیا، فلاں کیا ہو گیا، تو کچھ بھی نہیں، ناشکری والی بات ہوتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اگر آپ جتنی زیادہ جو ہے آپ عورت کے لیے ایفرٹ کریں گے، لیکن دو چند اگر چیزیں آپ کے اندر کمی آ جائے گی تو وہ آپ میں نقص نکالے گی، آپ کی تعریف نہیں کرے گی۔ تو وہ بیچارہ بھی کچھ طرح حالات کا مارا ہوا تھا۔ تو ایک دن اس نے کہا، یہ ایگزامپل ہے نا جی، ریالٹی تو نہیں ہے اس میں۔ ایک دن اس نے کہا جی چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اوپر چھت پر جو ہے اپنے علاقے محلے پر اڑ کر ذرا دکھاتا ہوں، شاید میری بیوی مجھ سے امپریس ہو جائے، جی متاثر ہو جائے کہ ہے کہ یہ تو بڑے صاحب بڑے قابل ہیں۔ اور چھوڑ کر بیچارہ گھر شام کو واپس کہنے لگی تو اتنا رقمہ، اتنا فلاں فلاں، دیکھو آج پتہ نہیں کون تھا، کس کا شور تھا، وہ اوپر ہمارے علاقے پر، ہمارے محلے پر اڑ رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا
یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کہا ہاں بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کہا وہ تو میں اڑ رہا تھا۔ اچھا تم اڑ رہے تھے، تبھی میں سوچیں یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے، سیدھا سیدھا کیوں نہیں اڑ رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض عورتیں اپنے خامدوں پر کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتی، اور اس لیے میرا حضور نے فرمایا کہ ایسی بدبخت عورتوں کے لیے جنت کی حوریں کہتی ہیں تیرے پاس تو یہ مہمان ہے، تو اس کی کیوں نہیں عزت کرتی، کیوں نہیں احترام کرتی، ایک ایسا وقت آئے گا کہ تو اس سے محروم ہو جائے گی اور یہ ہمارے پاس ہوگا۔ اور میرے حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرتی، اتنا مرتبہ مقام ہے۔ تو بعض اوقات پھر سوال مسئولہ جو کسی بھائی نے کیا کہ انسان کے ذہن میں تنگ آ کر خیال آ جاتا ہے کہ میں اس کو طلاق ہی دے دوں، فارغ ہی کر دوں۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ اتنا میرے ساتھ مسائل ہیں، تو کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر سے خیالات اور وسواسات کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اس کے دل میں بڑے سے بڑا برا خیال آئے، بڑے سے بڑا وسوسہ آئے، جب تک وہ زبان پر نہیں لائے گا تب تک اللہ اس سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ تو اگر تنگ آ کر اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ گئی کہ یہ مجھے اتنا تنگ کرتی ہے یا اس کیٹاگری کو ہوتا ہے، اس کو میں طلاق ہی دے دیتا ہوں، تو ذہن میں خیال آنے کی وجہ سے اس کی طلاق نہیں ہوگی، اس کی بیوی ہی رہے گی۔ تو کوشش کرے اپنی بیوی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور کہیں بالکل جو ہے پھر حالات ایسے آ جائیں کہ اصلاح کا کوئی موقع ہی نہ ہو، تو پھر اچھے طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے ان کو فارغ کر کے ان کے گھر بھیج دیا جائے اور اپنی زندگی کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کیا جائے۔ تو خیالات سے کوئی بھی پروگرام جو ہے نہیں بنتا، خیالات سے طلاق نہیں ہوتی، وہ آپ کی زوجہ ہی رہے گی، اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور اپنی بھی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ احکم الحاکمین۔ اور سب سے بڑی بات یہ جو ہمارے گھروں میں یہ مسائل تب کریٹ ہوتے ہیں کہ جب گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، گھروں کے اندر صبح شام کے اذکار نہیں کی جاتے، گھروں میں ہر وقت میوزک چلتا ہے، گانے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، ناول پڑھے جاتے ہیں، مختلف قسم کی فحش قسم کی گفتگویں ہوتی ہیں۔ پھر شیطان وہاں پر مکمل گھر بنا لیتا ہے، ڈیرا بنا لیتا ہے۔ پھر شیطان جب گھر میں مکمل داخل ہو جاتا ہے تو اس طرح کے مسائل کریٹ ہوتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین آپ میں اپنے گھروں کے اندر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔